اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آؤ قرآن سمجھیں اس کے سبق نمبر 9 کے پہلے حصے میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ آج ہم ایک اور مائل سٹون یوں اچیو کریں گے کہ یہ جو نماز سیکھنے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ ہم نے تشہد کی دعا سیکھ لی تھی، آج انشاءاللہ ہم جو درود پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک دعا جو ہے ہمارے ہاں جو پڑھی جاتی ہے اس کے ترجمے پر ہم غور کریں گے، اور یوں آج کے دن میں ہم انشاءاللہ نماز کا سفر مکمل کریں گے۔ اور ساتھ ہی ایک بڑی خاص بات یہ ہے آج کہ آج ہم نے ابھی تک آپ کو اسم اور حرف کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں، فعل کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو آج انشاءاللہ گرامر کا ایک اور لیول ہم اچیو کریں گے کہ فعل کی طرف بڑھیں گے، اور اس میں فعل سے فعل ماضی اور اس سے بننے والے افعال وہ انشاءاللہ انہی اشاروں کی مدد سے سیکھیں گے۔ تو یہ آج سمجھ لیں کہ آج ہماری ایک نئی اچیومنٹ ہوگی، نیا لیول ہوگا، نئی جہت ہوگی ہمارے سیکھنے کے حوالے سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق کے اختتام پر ہم انشاءاللہ 102 نئے الفاظ جو قرآن میں تقریباً 28,000 بار آئے ہیں، تو بہت تیزی سے ہم قرآن کے الفاظ کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ درود کس کو کہتے ہیں، درود ہے کیا، جو آج ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ سب کو یاد ہوگا، آج کوشش کریں گے کہ اس کو جب پڑھیں، اگر کسی کو تھوڑا بہت کوئی مسئلہ ہے وہ بھی اچھا ہو جائے، پڑھنے میں بھی اچھے ہو جائیں اور اس کا ترجمہ بھی سیکھ جائیں۔ تو درود کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرنے کو درود کہتے ہیں۔ یعنی درود کا معنی آج سے ہم ذہن میں رکھیں گے کیا ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کو درود کہا جاتا ہے۔ اور ہم یہ کیوں کرتے ہیں، تو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں کہ آج 1443 ہجری چل رہا ہے اور تقریباً 1500 سال گزر گئے اسلام کو اس دنیا میں آئے ہوئے، اور ہم یہاں اتنی دور جس جگہ پہ دین آیا وہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کس کی وجہ سے، کیسے یہ ہم تک پہنچا ہے؟ تو یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت، آپ کی قربانیاں، آپ کے جذبے خلوص کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دن تبلیغ اور لا الہ الا اللہ کے کلمات کی تبلیغ کرتے ہوئے تھک کر بیٹھے تھے، اور ایک قبیلہ آیا اور پھر آپ نے اس کو دعوت دی کہ نہیں، مجھے اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہے، اور وہاں سے یہ دعوت آج ہم تک پہنچی۔ تو کس قدر اس احسان کو محسوس کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے، اور ہم اس کے بدلے میں انہیں کیا دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں ایک عام طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کے بدلے میں نیکی کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو کوئی تحفہ دیں گے، کھانے پہ بلائیں گے، یہ عام طور پہ ہم کرتے ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم انہیں کیا تحفہ بھیج سکتے ہیں؟ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور وہ دعا کے الفاظ ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ لہٰذا ہم دعا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنا کام مکمل کر گئے، اللہ نے انہیں چنا، انہوں نے اپنی پوری محبت، خلوص، محنت کے ساتھ وہ کام کیا۔ آپ دعا نہ کریں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، انہیں تو اللہ نے پہلے ہی جو ہے عظیم ترین رتبے کے اوپر، مقام پر فائز کیا ہوا ہے۔ تو ان کے لیے دعا کرنا ہمیں ثواب ملے گا، ہمارے لیے باعث عزت و اعزاز ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ اور کثیر تعداد میں حدیث جو ہیں درود کے فضائل کے حوالے سے آپ کو بھی پتہ ہوں گی۔ تو آئیے پہلے ہم ہمیشہ کی طرح اس کو سنتے ہیں، اور جب ہم ان الفاظ کو سنیں، آپ الفاظ کے سٹرکچر پر غور کریں، پھر انشاءاللہ ہم اس کے ترجمے کی طرف پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو درود کے الفاظ جو ہم نے سنے، آئیے اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد. تو اللہم الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں. اللہم اے اللہ. اچھا یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہم کا لفظ جو ہے اس کو بریک نہیں کرتے ہم, یہ اکٹھا کمبائنڈ ورڈ ہے. سو اللہم پورے کا پورا ایک لفظ ہے, اے اللہ. ٹھیک ہو گیا, اے اللہ. کسی کو یاد ہے کل ہم نے سلی کا مطلب کیا پڑھا تھا؟ سلی, سلی کا مطلب کون مجھے بتائے گا؟ چیٹ باکس میں آپ بتائیے. ہاں نہیں, سلی سلات نہیں ہے, سلات نہیں, وہ تو سلات ہی ہے نا. سلی, خالی سلی کا مطلب مجھے بتائیں. آپ سارے ڈفرنٹ مطلب بتا رہے ہیں, یہ یہاں سامنے سے دیکھ کر بتا رہے ہیں. پہلے سلی کا مطلب مجھے بتائیں. نہیں ابھی تک نہیں آیا. سلی, سلی, سلی کا مطلب تھا نماز پڑھ. سلی کا مطلب کیا ہے؟ ہاں سسٹر سومیا جو ہے یہ انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ اس کا مطلب ہے نماز پڑھ. نماز بھی نہیں ہے, وہ ہے صلاح. اس سمے یہ سلی فعل ہے اصل میں, نماز پڑھ, سلی. اور یہ آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ اسٹرکچر کیا اس کا. سو نماز پڑھ, تو صحیح یاد رکھنا ہے آپ نے اس کا معنی. سلی, سلی کا اصل مطلب تھا نماز پڑھ. یہاں پر آیا ہے سلی کا مطلب رحمت بھیج. اب آپ مجھے بتائیں, کل ہم نے ایک کلیہ پڑھا ہے اور آج میرا خیال ہے دہرائی میں ہماری بہن نے آپ کو بتایا بھی ہے حروف جر کی دہرائی کرواتے ہوئے. تو اس کا مطلب رحمت بیج کیسے بن گیا؟ یہاں بھی مطلب رحمت نہیں ہے, سلی رحمت بیج, یہ کیسے بن گیا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی ماشاء اللہ, یہ دیکھیں نا سسٹر سائمہ بتا رہی ہیں کہ اصل میں اس کا حرف جار جو ہے نا وہ بدل گیا. اور بالکل ٹھیک ہے بردر. ہاں سسٹر نادیہ بتا رہی ہیں کیا یہ فعل امر, اچھا ابھی پڑھے نہیں, ہم بعد میں بات کریں گے. حرف جار آگے الا آنے کی وجہ سے سسٹر زیتون نے اور چیز کلیئر کر دی کہ یہ جو الا آیا ہے نا حرف جر میں سے, اس نے اس کا معنی بدل دیا ہے. تو ابھی کل ہی الحمدللہ ہم نے یہ پڑھا تھا, آج یہ آ گیا ہے, اپلائی ہو گیا ہے. اب آپ نے پکا سا اس کو ذہن میں بٹھا لینا ہے. سلی کا اپنا مطلب ہے نماز پڑھ, سلی لی جب اس کے بعد آیا تو خاص طور پہ, تو سلی علی رحمت بیج, رحمت بیج. تو یہ اب ہم نے انشاءاللہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں فیڈ کر لیا. سلی تو رحمت بیج, سلی علی لگنے کی وجہ سے یہ دیکھیں. اچھا اس کا ریفرنس ایکسپریشن دونوں کا یاد اگر رکھنا ہے تو کیسے؟ سلی لی, یہ سورہ کوثر کے اندر آتا ہے فصلی لی ربی کا ونہر. تو فصلی لی, اس کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ ربی کا کے ساتھ لی لگا ہوا ہے. تو پس کیا کر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھ, تو نماز پڑھ, ونہر اور قربانی دے. تو یہ ہو گیا یعنی نماز پڑھ کے لیے لی کے ساتھ. اور یہ جو یہاں پر آیا ہے سلی علیہ, تو یہ ہو گیا درود بیج, رحمت بیج. ٹھیک ہے جی. تو اللہم اے اللہ, ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو رحمت بیج, ٹھیک ہے, تو درود بیج, سلی علیہ کس پر؟ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ٹھیک ہو گیا جی. تو اللہ کا ریفرنس, اللہ کا معنی وہ آپ کو پتا ہے, یہاں صلی اللہ کے ساتھ بھی لگ رہا ہے. تو وعلی آلی, وا کا مطلب بھی آپ کو پتا ہے, اور اللہ کا مطلب بھی پتا ہے, پر, اور آل. یہ جو آل کا لفظ ہے اس کا ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. آل کا مطلب ہے خاندان والے اور اتباع کرنے والے, دو. یہ براڈر معنی ہے آل کے, خاندان بھی اس میں شامل اور اتباع کرنے والے. اور ایک لفظ ہوتا ہے جو ہم عام طور پہ اردو میں بولتے ہیں, وہ ہوتا ہے اہل و عیال, ہے نا. تو اہل کہتے ہیں خاندان والے, اہل کہیں صرف خاندان والے. آل میں کیا ہوگا؟ خاندان والے پلس اتباع کرنے والے. اب یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی مزے کی خبر ہے کہ درود شریف میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجنے کی دعا کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اگر یہ معنی دیکھا جائے آل کا تو ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں, ہے نا, تو ہم بھی شامل ہو گئے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ صلی اللہ کا معنی جو ہے یا درود یا رحمت بھیجنے کا کیا معنی ہوگا. تو ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ, رحمت بھیج سے مراد ان پر رحمتوں کی بارش فرما, ان پر مہربان ہو جا. یہ سارے معنی اس کے صلی اللہ میں, رحمت بھیجنے میں, ان کے نام کو بلند و بالا کر, تو یہ ہم ان کو اور ان کے درجات کو بلند کر دے.
تو یہ دعا کے اندر ہم سب چیزیں کہہ رہے ہیں. اب جو بات میں نے آپ سے کی آل، تو آل کے دو معنی ہوں گے. ایک، یہاں جب چونکہ ہم کہہ رہے ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، پہلے اس کے معنی میں ہم نے سیکھا کہ اس میں خاندان بھی آتا ہے اور اتباع کرنے والے. تو جب یہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوگی تو آپ کی اولاد و ازواج مطہرات یعنی آپ کا پورا خاندان وہ اس میں آ گیا ہے. اور اگر ہم اس میں اس کے اتباع کرنے والوں کی بات کریں تو اس میں کون کون آ جائے گا؟ اگر ہم اس کا دوسرا معنی لیں تو اس میں آ گیا ہم بھی اس دعا میں شامل ہو گئے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، اور اللہ ہمیں اور زیادہ ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یوں لفظ آل جو ہے، ایک تو آل اور اہل کا مطلب ذہن میں رکھنا ہے ہم نے. اہل کون ہوتے ہیں؟ خاندان والے. اور آل کیا ہوتا ہے؟ خاندان پلس اتباع کرنے والے. تو براڈر میننگ میں آیا اور یہی لفظ یہاں دعا میں شامل کر دیا گیا. تو الحمدللہ، تو اللہ کی رحمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو آئیں گی ہی آئیں گی، ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملے گا. تو کیوں ہم یہ دعا کر رہے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احسانات کی اور قربانیاں دی. ہم بدلہ دینے کے قابل نہیں ہیں، ہم کچھ ایسا انہیں نہیں دے سکتے جو اس کا بدلہ ہو. تو اے اللہ تو بدلہ دے دے، اے اللہ تو بدلہ دے دے، تو رحمت بھیج ان کے اوپر. تو اب اس کو غور سے پڑھ لیجئے. اس میں صلی کا مطلب، اصل مطلب بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، نماز پڑھ. اور صلی علی حرف جر بدلنے سے مطلب رحمت بھیج. اور رحمت کے معنی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ ایک تو بڑھا دے، ان کی عزت میں، ان کی شان میں اضافہ کر، بلند کر، اور ہمیشہ کرتا رہے، ان کے درجات اور مقام کو بلند کر دے. اور پھر آل کے دو معنی کہ خاندان والے بھی اور فالوورز بھی، چلنے والے بھی، ان کے راستے پر چلنے والے بھی. تو اب آپ پڑھ لیں. جی ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کما، اب یہ جو کما کا لفظ ہے نا، انٹرسٹنگلی کا اور کما دو الفاظ ہیں جس کا معنی ہے جیسے، یعنی کہ جو پیچھے بات کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جیسا کہ. تو ہم نے کہا نا اللہ تو رحمت بھیج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. جیسے اب بتایا جا رہا ہے کہ اگزامپل دی جا رہی ہے کہ جیسا کہ کیا کیا. تو اس لیے کا اور کما یہ آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں. کا، اچھا یہ ذہن میں ایک اور چیز یاد رکھیں، ہم نے ایک کا پڑھا یہ اشارے والا کا، تمہارا، تم. اچھا وہ کا جو ہے نا وہ الفاظ کے آخر میں آئے گا عموماً. جیسے آپ کہتے ہیں علیہ کا، ہے نا، فی کا، لکا، یہ کا شروع میں آئے گا. کا جیسے کما ہے، کما، اور کما اسی طرح کا. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس سے آپ کو فرق ذہن میں رہے گا. کا اور کما کا مطلب جیسے، تو کنیکٹ کر رہا ہے یہ. کما صلیتا، اب یہ صلیتا، 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 اس میں بھی صلی کا لفظ موجود ہے اور آگے علا بھی ہے. تو یہ صلیتا ہے، رحمت بھیجی تو نے. آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا انعمتا، انعام کیا تو نے، انعمتا، صلیتا. اور آج انشاءاللہ، آج گرامر میں مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم یہ فعل ماضی کے صیغے پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ جو افعال ہوتے ہیں انعمتا، صلیتا، اس میں تا جو ہے تو نے کے لیے کیسے بنتا ہے. تو یہ آج خوشی کی خبر بھی ہے. تو صلیتا، رحمت بھیجی تو نے، کما صلیتا، جیسا کہ رحمت بھیجی تو نے. اور یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی. تو ابراہیم، علی کا مطلب ہے پتہ ہے ابراہیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں اللہ کے جلیل القدر نبی. وعلی آل ابراہیم، اور کس پر؟ آل ابراہیم پر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا خاندان اور ان کے فالورز پر، جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی. اب اللہ نے کیسی رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور کیا ان کو ایسی خصوصیت دی ہے
کہ خاص طور پر درود شریف میں انہی کی بات آئی، انہی کا ذکر کیا گیا، تو یہ بات ذرا جاننے والی ہے اور غور کرنے والی ہے۔ اصل میں اگر آپ غور کریں اور دنیا کے کسی بھی مذہب کے پاس جائیں، خاص طور پہ یہ یہودی اور عیسائیوں کے پاس بھی، تو یہ حضرت ابراہیم کو سب کے سب متفقہ طور پر نبی مانتے ہیں، ہے نا؟ چاہے وہ آگے حضرت اسماعیل کے ذریعے سے مسلمان بنے یا حضرت اسحاق کے ذریعے سے یہودی بنے اور عیسائی بنے، تو حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں کہ ہاں وہاں وہ جو اللہ کے نبی تھے، جلیل القدر نبی تھے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ نے کیا خاص عنایت کی ہوئی حضرت ابراہیم پر کہ تمام مذاہب کے ماننے والے ان کو مانتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، تو نے جیسی خاص رحمت بھیجی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ویسی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی قبولیت فرما کہ اس زمین کے رہنے والے سب لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں، سب لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ خاص بات اس لیے حضرت ابراہیم کا یہاں پر تذکرہ آیا۔ اور ایک اس کا معنی کہ اللہ تو نوازنے والا ہے، تو نے ابراہیم کو نوازا، حضرت ابراہیم کو بڑی خصوصیت عطا کی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نوازیے، خوب عطا کیجیے۔ تو نبی کریم تو انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور ہمیں آپ کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق دے تاکہ اس دنیا کے، اس کائنات کے رہنے والے سب لوگ آپ کے پیغام کو ماننے والے ہو جائیں۔ تو اب آپ اس کو غور سے پڑھ لیجیے، آپس میں ایک دوسرے کو سکھائیے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ، کما کا مطلب خاص طور پہ کا اور کما دونوں یاد رکھنے، آپ نے اس کو بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور بیسٹ طریقہ یاد رکھنے کا یہی ہے کہ اگر آپ کلاس کے بعد یا درمیان قرآن اٹھا لیں اور اس کو ڈھونڈیں اور اس لفظ کو وہاں دیکھیں، اور ایک دو دفعہ یہ کر لیں گے، پھر نہ معنی بھولے گا نہ لفظ بھولے گا، مزہ بھی آئے گا۔ تو میں تو کہتا ہوں دلچسپی کے ساتھ آپ اس کو اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر قرآن پاک رکھیں، اپنی ایکسیس میں رکھیں قریب، اور پھر آپ اس کو اٹھائیں، دیکھیں، ڈھونڈیں، خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ، جو کام اتنا مشکل لگتا تھا تم نے کیسے آسانی سے ہمیں سکھانا شروع کیا ہوا۔ تو صلیتا، بیجی رحمت تو نے، ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی، انکا حمید مجید، انکا، اب ذرا اس کے ٹکڑے کون کرے گا آپ میں سے؟ انکا کے کتنے ہوں گے اور کیا ٹکڑے ہوں گے؟ جی سسٹر نور فاطمہ کہہ رہی ہے 2 ٹکڑے ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے۔ اور یہ سسٹر آصفہ بتا رہی ہیں انا اور کا، یہ والا کا دیکھیں، ابھی کچھ دیر میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ کا فرق، تو وہ کا جو جیسا والا کا ہے اور کما ہے وہ شروع میں آتا ہے، اور یہ ان کا، ان بے شک، آپ سب نے معنی یاد کیا ہوا ہے، اور کا تو، بے شک تو، بے شک آپ، بے شک تم، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یہاں پر اب یہ وہ لمحات ہیں کہ آپ کو غور بھی کرنا ہے، خوش بھی ہونا ہے الحمدللہ، کیا وہ آپ الفاظ کا ترجمہ کر سکتے ہیں، بریک کر سکتے ہیں، آپ کو پتا ہے ان آیا اس کے اندر اور کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا بے شک تو بے شک تو کون ہے؟ ٹھیک ہے، بے شک اور یقیناً تو ہے حمید۔ حمید کا لفظ جو ہے، ذرا جلدی سے مجھے بتا دیں کہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے یہ؟ زبردست ہو گیا، یہ تو ہم سب کا پکا ہو گیا نا کہ جب بھی ہم تنوین دیکھیں گے، 2 پیش 2 زبر 2 زیر، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اسم ہے۔ ایکسلنٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو حمید نکلا ہے حمد، حمد ہم نے کہا تھا نا الحمد میں، تو وہاں پر لے جائیں اس کو اور معنی آپ کو یاد آ جائے گا فوری، کیا؟ تعریف اور شکر۔ تو حمید تعریف کے قابل، تعریف اور شکر کے قابل اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ حمید، یعنی اسم ہے، تعریف اور شکر کے قابل اللہ ہے، تو ہم سے حمید تعریف کے قابل۔ تو دیکھیں یوں ہم ریفرنس ایکسپریشن اور یہ لنک کر کے چیزوں کو انشاءاللہ یاد رکھا کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں نا سسٹر آمنہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ مجید بھی اسم ہے، ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ۔ اور مجید نکلا ہے مجد، بزرگی والا، جلال، عظمت، بڑائی، جس کو پرفیکشن کے درجے پر حاصل ہو، یہ کسی اور کو پرفیکشن کے، ویسے انسان تو کسی بھی چیز میں پرفیکٹ نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے تو پرفیکشن کے درجے پر حاصل ہو۔ اور اس کو یاد کرنے کے لیے اردو میں ہم عام طور پہ احتراماً بولتے ہیں والد ماجد،
ہمارے والد ماجد فرما رہے تھے، والدہ ماجدہ کہتے ہیں نا، اس طرح جد امجد، جد کا لفظ جد بڑا پرانا بزرگ، تو جد امجد حضرت آدم کہتے ہیں سب سے پہلے جو، تو بزرگ، تو اللہ کی تو ظاہر نہ اولاد ہے نہ والدین ہے، تو ہم مجید کا مطلب کیا، بزرگی والا، سب سے بڑا عظمت اور کمال اور جلال میں سب سے بڑھ کر پرفیکشن والا، مجید بزرگی والا، انک حمید مجید، بے شک تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے، کیونکہ اللہ سے ہم نے مانگا تھا نا شروع میں آیا اللہم، تو پھر ہم نے شروع میں بھی اللہ کا نام لے کر اور بات کو بند بھی اللہ کا نام لے کر، اللہ کی تعریف لے کر کے کیا ہے۔ تو آئیے اس سے ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ سیکھا کہ ہم دیکھیں نا کیسے تعریف کر رہے ہیں اللہ کی۔ اب تعریف کا ذرا ایک انداز دیکھیے کیا ہو سکتا ہے، آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ بڑی دیر سے بھوکے ہوں اور ہفتوں گزر چکے ہوں یا بہت دنوں تک اچھا کھانا نہ ملا ہو، کسی کو پتا چلے آپ کے دوست کو اور وہ آپ کے لیے ڈھیر سارا کھانا بھیج دے، آپ سے حرام ہو، آپ کو پانی نہ مل رہا ہو، جان لبوں پر آئی ہو، اور پتا چلے کہ کوئی آپ کے پاس ایک جگ پانی کا لے آیا ہے، تو آپ کیسے اس کی تعریف کریں گے؟ کیا انداز ہوگا آپ کا؟ ہاں سوچے ذرا۔ تو دنیا میں اگر آپ اتنی تعریف کریں گے، اور میں نے تو کچھ لوگوں کو دیکھا ذرا سا ہمارا دنیاوی کام ہو جاتا ہے، ویسے تو میری اپنی عادت ہے بہت لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو جب عام دنیا میں ہم لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، تو جو اللہ رب العزت ہے، جو عنایتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، تو اس کی تعریف پھر کیسی ہونی چاہیے، کہاں سے نکلنی چاہیے؟ تو اس لیے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے ان چیزوں کو یاد رکھیں اور بہترین طریقے سے اس کی تعریف کریں، کہ پھر آپ کی دعاؤں میں اور آپ کی باتوں میں انشاءاللہ اثر ہوگا، اور اللہ رب العزت سے آپ جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ اور دیکھیے یہ بھی اللہ کا فضل اور کرم ہے، ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، میں کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں یہ دنیاوی خداؤں کے آگے جھکنے والا نہیں بنایا، یہ کتنی بڑی محرومی لگتی ہے، کتنی بڑی کمزوری لگتی ہے اگر آپ اس پر غور کریں، اور بہترین پیغمبر کو بھیجا، ہم تک بات پہنچی، ہم مسلمان ہو گئے، تو اللہ تیرا احسان ہے کہ ہم صرف اس ایک کے آگے جھکنے والے ہیں جو سب سے بڑا ہے، جو خوب قابل تعریف ہے، تو وہ مجید ہے، کمال پر ہے عظمت جلال کی اور بڑائی کی، ہم اسی سے مانگتے ہیں، اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نظر دے سکتا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معلم بنا کر بھیجے گئے، اور ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے، تو ان کا وہ کردار جو تھا نا معلم والا، وہ ان کے جانے کے بعد ختم نہیں ہوا، وہ ہم اس کو جاری رکھیں گے، ہم ان کے شاگرد بنیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، اس پر وقت لگائیں، اور یہ ایکسکیوز کر کے کہ نہیں جی مصروفیت ہے اور اس سلسلے کو مت چھوڑیں، اور ہم نے اکثر ایکسپیرینس کیا ہے کہ کورس میں سینکڑوں لوگ آتے ہیں اور پھر جانا شروع ہو جاتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی مصروفیت بڑی تھی، وقت نہیں نکلتا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر اگلی دفعہ کریں گے۔ تو یہ جو اگلے والا کام ہے نا، کوشش کریں کہ آپ کم از کم ہفتے میں 2 گھنٹے نکالنا، یا اتنا وقت نکالنا، اگر آپ نیت سے، ڈٹرمنیشن سے، پکے ارادے سے کر لیں گے انشاءاللہ، پلان کریں، دوست بنائیں، اچھا مل کر کرنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو یاد کروا سکتے ہیں، تو قرآن بھی پڑھیے، حدیث بھی پڑھیے، سلسلے کو جاری رکھیے، دوسروں تک پہنچائیے جو آپ سیکھ رہے ہیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقصد کو اور آپ کے اس کردار کو اور آپ کے اس رول کو ہم سب ادا کر سکیں۔ تو انک حمید مجید، اللہ ہی ہے تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ تو آپ نے یہ پڑھ لیا جی؟ سسٹر تبسم پوچھ رہے ہیں تبلیغ کا سب سے اچھا طریقہ، کلاس کے آخر میں پوچھے گا، پھر انشاءاللہ بات کریں گے اس پر۔ اللہم بارک علی محمد، اللہم اے اللہ، یہاں پہ لفظ آیا بارک، یہ بھی سلی کی طرح ہی ہے، اس میں تھا رحمت بیج، بارک سلی علیہ، یہ ہے بارک علیہ، برکت عطا فرما، اللہم بارک علیہ، برکت عطا فرما، کس کو؟ اور برکت کا لفظ، برکت عطا فرما، عید مبارک سے بھی آپ کو پتا ہے ہم عام طور پہ بولتے بھی ہیں،
تو اس لیے برکت عطا فرما علی محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. یہ ہم سارا ترجمہ پڑھ چکے. اب پہلے حصے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ صلوات کی دعا یعنی درود بھیج، اس میں برکت شامل ہوتی ہے درود میں بھی، لیکن یہاں پر خاص طور پر ایک دفعہ پھر بات کی جا رہی ہے. کیوں؟ یہ دنیا میں بھی طریقہ ہے، آپ کسی سے کوئی بات مانگتے ہیں، کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ مختلف طریقوں سے اپنی بات اس کے سامنے پیش کرتے ہیں نا. تو ہم بھی اللہ کے سامنے مختلف طریقوں سے اپنی درخواست پیش کر رہے ہیں، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو برکت بھی عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوبی، بھلائی، نعمتوں کا بڑھتے جانا، ملنا، ہمیشہ رہنا، اضافہ ہونا، ترقی ہونا. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملہ میں یہ سب چیزیں ایسے ہی ہو رہی ہیں. ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا. اور پھر اولاد میں برکت کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا اللہ آپ کی اولاد میں برکت دے، اس کا نسلوں تک باقی رہنا، پھیلنا، بڑھنا. تو برکتیں اللہ کی. تو اے اللہ تو آل محمد کو، کیسی مزے کی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کہہ رہے ہیں، خود ہم بھی شامل ہو گئے، کیونکہ ہم نے کہا آپ کا خاندان اور آپ کے فالو کرنے والے، تو سب کو اے اللہ تو برکتیں عطا فرما. تو اللہم بارک، اس میں ایک ہی لفظ نیا ہے، بارک، برکت عطا فرما. ٹھیک ہے، آسان ہے، یاد رہے گا انشاءاللہ آپ کو. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ویسے ہی جیسے. کا لفظ پھر آ گیا، اور کما یہ ہم نے اچھا سے انشاءاللہ یاد رکھ لینا ہے. جیسے کا، کما جیسے. پھر پچھلی بات کو چلاتے ہوئے ہم نے کہا کما بارکتا، برکت عطا کی تو نے، بارکتا، بارکتا. آج انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے فعلتا، یہ ٹیبل پڑھیں گے ماضی کا، تو اس وقت اس پہ زیادہ بات کریں گے، ابھی میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. بارکتا، برکت عطا کی تو نے، انعمتا کی طرح. ٹھیک ہے، انعمتا. پیچھے ہم نے پڑھا ہے صلیتا، بارکتا، برکت عطا کی تو نے. کس کو؟ یہ دیکھیں، سلی اور صلیتا، اور بارک سے بارکتا. ٹھیک ہو گیا. تو سلی صلیتا رحمتوں کی بارش اور مہربانی، اور بارکتا سے برکتیں، اس کا بڑھتے جانا. چلیں جی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور پھر آپ کی آل پر اے اللہ تو ڈھیر ساری. اور وہی بات ہم نے کہا کہ جیسے حضرت ابراہیم کو ہر ایک نے ایکسیپٹ کیا ہے، اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں بھی ایسا ہی کر کہ سارے ادیان کے ماننے والے آپ کو مانیں، آپ پر ایمان لے آئیں، اور اللہ رب العزت کو ایک جانے. کما بارکتا علی ابراہیم، بارکتا، برکت عطا کی تو نے. ٹھیک ہے جی. انک حمید مجید، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، بے شک تو تعریف کے قابل، بزرگی والا ہے. الحمدللہ. تو یہ درود شریف ہمارا مکمل ہوا. اچھا، چونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں اور انڈیا میں عام طور پر ہم لوگ نماز کے آخر میں اس درود کے بعد دعائے ابراہیمی پڑھتے ہیں. اس کو درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں، اور دعا کو بھی دعائے ابراہیم کہتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن میں یہ دعا ہے اور حضرت ابراہیم نے یہ کی تھی. تو لیکن اور بھی چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں. تو ہم صرف اس کا ترجمہ جو ہے نا، آپ سب میرے ساتھ مل کر ہم کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ الفاظ آپ نے پڑھ لیے ہوئے ہیں. ہم ساتھ ساتھ ریفرنس ایکسپریشن بنا کے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. ربی، اور اس کے اگلا جو لفظ ہے نا، یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، یہ ہے اجعل، اجعلنی، اجعلنی. تو آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا اللہم اجعلنی، یعنی اللہم اجعلنی. تو پہلے تو ربی کا مطلب بتائیں. ربی کا مطلب میرے رب. ٹھیک ہے جی، اے میرے رب. اجعل، بنا دے، نی، مجھے. وہاں پر ہم نے کہا تھا نا اللہم اجعلنی من التوابین. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. بنا دے مجھے، کیا بنا دے مجھے؟ مقیم الصلاح. مقیم، قائم سے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، صلاح کا قائم کرنے والا. ٹھیک ہو گیا. ومن، اور سے. ذریت کس کو کہتے ہیں یہ بتائیں؟ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ذریت. ہم کہتے ہیں ہم سارے حضرت آدم کی ذریت ہیں. ہاں ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے. اولاد کو کہتے ہیں. ایکسیلنٹ. اب ہر چیز کو ریفرنس ایکسپریشن سے میں رکھ لیں گے نا. ہاں برادر جبران فرما رہے ہیں، سسٹر سعیدہ، دیکھیں کہ ہمیں آتی ہیں چیزیں. تو ذریتی جب آپ نے کہا نا، تو یہ لگ گیا میری اولاد. ذریتی، یا نے جو ہے نا، یہ یا یاد ہے نا آپ کو، نی ی والا، یہ وہ یا ہے. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے کیا کر، یعنی مجھے نماز قائم کرنا والا کر، اور میری اولاد کو بھی کر. ٹھیک ہے. ربنا، اس کا کیا معنی ہے ربنا؟ ربنا بہت سی دعاؤں میں آتا ہے، ہم نے پڑھ بھی لیا ہے، ہمیں فرق بھی پتہ ہے ربنا اور ربنا کا. تو ربنا نہیں، ربنا ہمارا رب، اور
रब्बाना में हरफ निदा भी, ए हमारे रब, ठीक हो गया। तो ए हमारे रब व तकब्बल, और कबूल फरमा, क्या, दुआई। अच्छा ये दुआई जो है ना, दुआई ये होगा मेरी दुआ। इसके नीचे ई जो लगा है ना हमजा के नीचे जेर, ये या के कायम मुकाम है, ठीक है। तो मेरी दुआ को तू है मेरे अल्लाह कबूल फरमा ले। रब्बना, ए हमारे रब, इगफिर ली, अगर जोड़ कर पढ़ेंगे तो रब्बना इगफिर ली, इगफिर, इगफिर होता है बख्श दे, ली मुझे, ये उसी टेबल से, वा और ली वालिदैया मेरे वालदैन को, वलिल मुमिनीना और किसको, सारे मोमिनीन के लिए भी, उनको भी, कब, यौम दिन, यकूम ये उसी ऊपर मुकीम आया है, अकामा अकामत में लफ्ज आपने पढ़ा था, जब वो दिन होगा कि कायम किया जाएगा, अल हिसाब, हिसाब कायम किया जाएगा। और ये है इस्म, ये भी आपको पता चल रहा होगा, अल हिसाब, ठीक है जी। तो इसका तर्जुमा पूरा देख लें अब आप। रब्बी जअलनी, ऐ मेरे रब बना दे मुझे, मुकीमुस्सलाह नमाज को कायम करने वाला, व मिन ज़ुर्रियती और मेरी औलाद में से भी, यानी मुझे और मेरी औलाद दोनों को। ये बड़ी प्यारी दुआ है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, आपकी औलाद का जिक्र, आपका जिक्र, वालदैन का जिक्र, और सारे मोमिनीन मुसलमानों का जिक्र, ठीक है। तो आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं इसमें। फिर है हमारे रब और कबूल कर दुआई, मेरी दुआ। यहाँ देखें ये मेरी कैसे बना, ये वाला जेर जो है या की तरह आया है। रब्बाना है हमारे रब, बख्श दे मुझे। अब आप नमाज में बैठे हो और आप ये दुआ मांगे तो अब और दिल से निकलेगी ना। तो ये फायदा है समझ कर चीजों का पढ़ने और जानने का। क्या आप कह रहे हैं रब्बी जालनी, अभी इससे पहले हम कहते थे पता नहीं क्या कह रहे हैं अल्लाह से, पता ही नहीं है, तो दिल उसके अंदर कैसे लगेगा। अब दिलो दिमाग उसके अंदर होंगे कि रब्बी जालनी, आप अल्लाह से कह रहे हैं मेरे अल्लाह बना दे मुझे मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती और मेरी औलाद को भी, और अल्लाह तू दुआओं को कबूल करने वाला है, कबूल कर ले। और रब्बना इग़फिरली, बख्श दे मुझे, वली वालिदैया मेरे वालदैन को, और सारे मोमिनीन को, उस रोज जब हिसाब कायम होगा। ठीक हो गया जी, चल अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये दुआ भी हमने पढ़ ली। अब ब्रेक का वक्त है। जी एक छोटा सा सवाल किसी ने पूछा हुआ, इसमें ये क्यों नहीं लगा। तो ये सिस्टर जरफिया क्यों नहीं लगा, ये तो अरबों को पता है, और जेर लग गया तो कायम काम ये ही के है, ठीक है। तो अच्छा जी, और इसकी ज्यादा तफासील में ज़ाहिर हम इस लेवल पर नहीं जाते। और जब तक हम अगली स्लाइड लगाते हैं, एक आध सवाल हम ले सकते हैं, अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ लें। चलें जी, अगर नहीं सवाल है तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाल्लाह ग्रामर में एक नया हमारा माइलस्टोन अचीवमेंट है, और वो ये है कि हमने इसम पढ़ा और हमने हर्फ पढ़ा, और हम आज से इंशाल्लाह फेल की तरफ बढ़ेंगे। और फेल की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले हम फेल माजी, और उसमें 3 अफ़ाल फ़अला, फ़तहा, जअला, और ये बड़ी ही आसानी से, दिलचस्प तरीके से, मज़े से हम इसको इंशाल्लाह पढ़ लेंगे और फिर इन्हें याद रखेंगे, और इसकी मदद से कुरान में आने वाले बहुत ज्यादा चीजें सीखेंगे। तो टीपीआई के लिए तैयार हैं सब लोग? तो आए जरा एक दफा खुद को रिफ्रेश करते हैं, एक्टिव करते हैं। तो टीपीआई क्या है, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, और क्या कीजिए, सब मिलकर कीजिए, सब मिलकर कीजिए। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम भी करने की कोशिश करेंगे इसको। तो आज चूंकि फेल शुरू कर रहे हैं तो इस हवाले से थोड़ी बात भी कर लेते हैं। फेल कहते किसको हैं? फेल होता है जी जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले, किसी काम के करने या होने का पता चले। ये उर्दू में भी इसी तरह इस्तेमाल होता है फेल का लफ्ज। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी को मसला होना चाहिए फेल की तारीफ के हवाले से, जिससे काम के करने या होने का पता चले।
اب آپ کو ایک ٹپ بتاؤں، یہ تینوں تعریفوں کو ذہن میں رکھنے کے لیے اسم میں بھی دو چیزیں ہیں، کسی کا نام یا صرف، فعل میں بھی دو چیزیں ہیں، کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، حرف میں بھی دو چیزیں ہیں، اسموں کو ملائے فعلوں کو ملائے۔ تو ایک چھوٹی سی ٹپ ذہن کو بتانے کے لیے کہ اس طرح تعریفوں کو یاد رکھ لو۔ تو فعل جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اسی طرح فعل یا ورب انگلش میں جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جی گو، ڈو، پلے، یہ سارے ہیں۔ اسی طرح اردو میں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سونا۔ عربی میں ایک تو افعال کی سب سے پہلے جو ہے نا نشانی یہ ہے، اکثر فعل، اکثر، سب نہیں، عربی میں اکثر فعل کس سے بنتے ہیں؟ وہ بنتے ہیں 3 حروف سے۔ تو آسان بات ہوگی، 3 حروف، یعنی حروف تہجی کے جو حروف ہیں نا، الف با تا سا وغیرہ میں سے، تو ان کے کسی 3 حروف سے یہ بنتے ہیں۔ جیسے ابھی یہ سامنے لفظ فعل ہی دیکھ لیں، فا عین لام سے بنا ہے، فعلا، ٹھیک ہے، 3 حروف سے بنتے ہیں۔ اس کی اگزامپل کیا ہے؟ مثال کے طور پر فعلا، فتح، فا عین لام سے بنا فعلا، فتح، یہ بھی 3، ناصر، نون صاد را، ضرب، ضاد را با۔ اب یہ سارے افعال ہیں عربی کے، ٹھیک ہے، اور یہ 3 حروف سے، دیکھیں حروف تہجی 3 ان کے اندر آ رہے ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم اس کے معنی کی طرف بھی بڑھیں گے، پہلے آپ اس چیز پر غور کر لیں۔ جیسے یہ فا ہے، پھر عین اور پھر لام، تو 3 بن گئے نا، 1 2 اور 3، ٹھیک ہے، یہ 1 2 3 فتح، 1 2 اور 3، 3 کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ زیادہ تر، اکثر افعال، ہم نے کہا اکثر، سب نہیں اکثر، اور ہم اس کورس کے اندر انشاءاللہ صرف 3 والے پڑھیں گے، ہم زیادہ اس میں نہیں جائیں گے۔ اچھا، فعل کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ آپ نے اردو میں پڑھا ہوا نا فعل ماضی، فعل ماضی جو ہو گیا کام، ٹھیک ہے جی، تو عربی میں فعل ماضی ہوتا ہے۔ ابھی میں اس سے آگے نہیں جا رہا، یہیں پر آج کے دن کے لیے اتنا ذہن میں رکھتے ہیں، فعل ماضی ہوتا ہے، فعل مضارع ہوتا ہے عربی میں، یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اردو سے۔ اردو میں ہوتا ہے نا فعل حال، فعل مستقبل، کوئی کام ابھی ہو رہا ہے، کوئی کام مستقبل میں ہوگا۔ عربی میں فرق یہ ہے کہ وہ دونوں اکٹھے کر کے فعل مضارع ہے۔ وہ کیا ہے؟ فعل مضارع۔ ماضی جو گزر چکا، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے اردو میں ہوتا ہے فعل ماضی، پاسٹ ٹینس جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں، لیکن اس کی چونکہ ہم اس کو پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں، مکمل ماضی کہ گزر گیا وہ بس۔ اور ایک فعل امر بھی ہوتا ہے عربی میں، یا انشاءاللہ جو آگے بڑھیں گے پھر اس پر بات کریں گے۔ تو ایک تو ہم نے کہا اکثر فعل 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فعل کی 3 ہی قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ آج ہم نے چونکہ ماضی پڑھنا ہے اس لیے ہم ماضی کے اندر بات کریں گے۔ پہلے تو ہم کی تھی نا ضمائر کے اندر، ہم نے کہا تھا کا، ی، کم، نا، کہتے تھے نا ہم، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، تو اس میں کیا ہو رہا ہوتا تھا؟ کا، ی، کم، نا۔ اب ہم اس کو ماضی کے فعل کے ساتھ جوڑ کر کریں گے تو تھوڑا فرق پڑے گا، وہ بن جائے گا تا، تو، تم، نا۔ تا تمہارا، تو میرا، تم سب کا، نا ہمارا۔ تو اس طرح سے ہم کہ میں نے کیا، آپ نے کیا، تم نے کیا، آپ سب نے کیا، اس طرح ہم انشاءاللہ اس کو ماضی میں کریں گے۔ تو دیکھیں یہ ہے پہلا فعل، فعلا، فعلا، یہاں اشارہ کریں اس کا، فعلا، اس نے کیا، فعلا، 3 حروف ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ذرا غور کر لیں۔ اچھا، اب حروف تہجی جو ہے نا، ظاہر حرکات آئیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا، یہ فا، آ اور یہ لا، سمپل سا فعلا، 3 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہم نے پہلا اشارہ کیا فعلا، اس نے کیا۔ اب اس نے، آپ کو پہلے ہی پتا ہے نا، یہاں پر جب ہم اشارہ کرتے ہیں اس نے کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بتائیں ذرا اس کا کیا مطلب ہے فعلا؟ وہ کون ہے جس نے کیا ہے؟ وہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ گڈ ہو گیا۔ اچھا، اب واحد ہے جمع ہے؟ ویری گڈ۔ اچھا اب بتائیں، یہ غائب ہے حاضر ہے؟
نہیں کوئی پلورل لکھ رہے ہیں, نہیں, فعلا اس نے کیا, ایک ہے, یہ میری انگلی کا اشارہ دیکھیں نا, ہم نے انگلیوں کے اشارے آپ کو یاد ہے اگر زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ہوتا زیادہ, ان سب نے کیا, فعلا اس نے کیا, ایک, اور غائب ہے, یہاں نہیں ہے, دور ہے, اس طرف کے اشارے کا یہی مطلب ہوتا ہے. حاضر نہیں ہے, سسٹر ایک ہماری بتا رہی ہیں حاضر نہیں ہے, غائب, دور, اس نے کیا, وہ جو یہاں نہیں ہے, تھرڈ پرسن, ٹھیک ہے, سنگولر اینڈ میسکولین. اور ایک بات اور بھی ہمیں پتہ چل گئی, یہ ماضی ہے, یہاں پہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں, فعل ماضی کی. اس نے کیا تھا, اس نے کیا, گزری ہوئی بات ہے یہ, ٹھیک ہے, یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی ہے, پھر میں آگے چلوں, جی بتائیں مجھے. فعلا کا سب کو پتہ چل گیا معنی, کہ جب ہم کہہ رہے ہیں فعلا اس نے کیا, تو اس کے اندر اس نے یعنی ہوا, اس کے اندر چھپا ہوا ہے پہلے ہی, اور وہ ہوا کون ہے, ایک ہے, وہ مرد ہے, وہ غائب ہے, اور وہ سنگولر ہے, اور یہ ماضی میں بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, سب کو پتہ چل گئی ہے. اینی ون جس کو کوئی کنفیوژن ہے ابھی بھی پوچھ لیں. فعلا اس نے کیا, فعلا اس نے کیا, اور یہ آسان ہے, فعل کا مطلب یہی ہوتا ہے کام کرنا ہے نا, اردو میں بھی آپ کو پتہ ہے یہ سارا. تو فعلا اس نے کیا, ٹھیک ہے. فعلو, اب یہ دیکھیں میرے ہاتھ کا اشارہ دیکھیں, فعلو, اب یہ فعلو سے یہ پلورل ہو گیا, ٹھیک ہے, باقی سب وہی ہے, یہ جمع ہو گیا ہے, یہ غائب ہے, سب مرد ہیں, یہ ماضی میں, ٹھیک ہے, ہاں مذکر ہیں سب کے سب, اور غائب ہیں, ماضی میں ہے, لیکن جمع ہو گئی. فعلو, فعلو, اس کی سٹرکچر پر غور کرنا ہے آپ نے. فعلو, یہ انشاءاللہ چھوٹی سی یہ ٹیبل سیکھنے سے پھر ہم نے کتنے الفاظ سیکھنے ان کی مدد سے, 9000. تو ذرا شوق پیدا کریں اپنے اندر, خود کو ٹینشن میں نہیں لائیں. 9000 الفاظ, یہ جو سٹرکچر ہے جس پیٹرن پہ ہم سیکھ رہے ہیں, اس کے بعد دھڑا دھڑ اس کے اوپر الفاظ بننے شروع ہوں گے ہمارے انشاءاللہ. 9000 بننے ہیں. تو فعلا تھا اس نے کیا, وہ ایک, فعلو ان سب نے کیا, اور یہ ادھر ہی غائب کی طرف ہی ماضی کا اشارہ. اور فعلتا, یہ اب آ گیا, یہ آپ کی طرف میں نے اشارہ کیا, یہ سامنے. اب مجھے بتائیں اس کا کیا مطلب ہے. فعلتا, یہ کون ہے, یہ اب حاضر ہے, باقی نشانیاں وہی ہیں, باقی نشانیاں وہی ہیں, کیا کہ مذکر ہے, حاضر ہے, ماضی ہے نا, بالکل, اور ایک ہے, اور تو فعلتا آپ نے کیا. اب فعلتو, فعلتو اپنی طرف اشارہ, تو. اب یہ دیکھیں, تا تم نے کیا, تو میں نے کیا, یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اچھا اس کی ایک ٹپ ذہن میں رکھ لیں, فالتو, آپ کے میں فالتو نہیں ہوں, میں نے کام کیا, تو فالتو کا اشارہ ہوتا ہے اپنی طرف, فعلتو, اشارہ اپنی طرف ہوتا ہے, لیکن ہم فالتو نہیں ہیں, ہم قرآن سیکھ رہے ہیں الحمدللہ, بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اب آپ کو ذہن میں دیکھیں, انعمتا پڑھا تھا نا ہم نے, صلیتا, بارکتا, تو ان سب میں تو فعلتا آپ نے کیا, فالتو میں نے کیا, فالتم, یا تم کا لفظ آیا, تم آپ سب ذہن میں رکھ لیں اس کے حوالے سے, فالتم آپ سب نے کیا. اور فعلنا, نہ تو میں ویسے بھی پکا ہو گیا وہ, ربنا ہم سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا, ٹھیک ہو گیا. فعلا اس نے کیا. اب آئیے ذرا میرے ساتھ پریکٹس کریں سب کے سب. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. بڑا امپورٹنٹ ہے, ہمارا ماضی کا نیا فعل شروع ہو رہا ہے, اور ہم نے انشاءاللہ اس ٹیبل کی مدد سے بہت سی سینکڑوں نئے, ہزاروں نئے الفاظ سیکھنے ہیں, افعال سیکھنے ہیں, اس لیے اس کی اچھی سی پریکٹس. وہی اشارے وہی ہیں, دیکھیں اشاروں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. ایک آپ فعلا سیکھ جائیں تو آپ سب کا ترجمہ کر سکتے ہیں. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فالتو میں نے کیا, فالتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں. چلیں اب آپ میں سے کون پریکٹس کروائے گا, کروائیے. سسٹر حمیرہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا, کروائیے سسٹر حمیرہ اشاروں کے ساتھ.
جی انمیوٹ کیجیے اور کروائیے. وعلیکم السلام. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ایکسلنٹ، بہت خوب، زبردست. سسٹر عفت آرا کروائیے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلت فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ایکسلنٹ سسٹر، بہت خوب. ایک چیز ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیں آپ سب. سسٹر سیدہ افشاں رحیم کروائیے کہ زبر زیر کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کہاں ہے، کیونکہ عربی میں زیر زبر پیش ذرا سا ہلا نہیں معنی بدل سکتا ہے. جی کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم فعلا السلام. اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ایکسلنٹ، بہت خوب، زبردست ہو گیا. سسٹر عالیہ، مسز عالیہ احسن خان کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ایکسلنٹ. اور جو لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں نا، برائے مہربانی آپ نے ہاتھ ہلانے ہیں، بغیر ہاتھ ہلائے نہیں سننا. آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہوں ساتھ ساتھ. یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے اس کا کیسے میں نے تیزی سے اس سے سیکھا ہے. آپ اس کو یہ ہاتھوں کے اشارے آپ کو یاد کروایا کریں گے کہ اچھا اس کا مطلب کیا ہے. فعلا فعلو فعلت فعلتو فعلتم فعلنا. فعلا اس نے کیا، فعلو ہم سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. تو ابھی تو میں اتنی تیزی سے ویسے ہی آپ کو فن کے لیے ذرا کروا رہا ہوں، لیکن ابھی آہستہ آہستہ کریں، سیکھیں، اچھی پریکٹس کر لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو چیلنج دیں گے کہ تیزی سے بھی کروائیے. سدرا بی کروا دیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ایکسلنٹ، زبردست ہو گیا. اب مجھے امید ہے کہ جی یہ آپ کا فعلا والی بات ہماری پکی ہو گئی ہے. آگے باتیں آسان ہوتی جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سسٹر نادیہ کہہ رہی ہیں اس میں مؤنث کے لیے کیا ہوگا. ابھی سسٹر تھوڑی دیر رک جائیں پلیز. ٹھیک ہے، جتنا ہے ابھی اتنا ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. آپ کو بتا دیں گے فعلت ہوگا مؤنث کا، لیکن آگے چل کے. ٹھیک ہے، ابھی جتنا آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں جی، تو فعلا ہم نے سیکھا. اچھا، یاد رکھنے کے لیے اب ایک ٹپ یہ ہے، فعلا ہم کہہ رہے ہیں فعل ماضی ہے، تو آپ یہ تصور کریں کہ ایک جہاز رن وے سے اڑ رہا ہے. جہاں آپ رن وے پہ کھڑے ہیں، آپ کسی کو چھوڑنے آئے تھے ایئرپورٹ پر اور جہاز اڑ گیا ہے. اب مجھے بتائیں جب جہاز اڑ گیا، ماضی کی بات ہو گیا، چلا گیا، تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اس کا جہاز کی کون سی چیز نظر آئے گی؟ فرنٹ نظر آئے گا، بیک نظر آئے گی؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ایکسلنٹ. یہ سسٹر فرما رہی ہیں کہ ہمیں اس کی ٹیل نظر آئے گی، ہمیں اس کی ٹیل نظر آئے گی. بالکل ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کی ٹیل نظر آئے گی. تو یہ دیکھیں ماضی میں بھی ہم نے ان کی ٹیل دیکھنی ہے. ٹیل، یہ دیکھیں یہ اینڈ ہے نا، یہاں تبدیلی آ رہی ہے. ماضی میں کہاں تبدیلی آ رہی ہے؟ یہاں. یہ سارے بدلتے جا رہے ہیں. پہلے 3 حروف وہی ہیں، فا عین لام، اور یہ آ رہا ہے، یہ دیکھیں واو الف جمع بنانے کے لیے تا تو تم نا، تا تو تم نا، فعلا فعلو، تا فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. یہ اب آگے اور بھی افعال کے ساتھ لگتے جائیں گے اور اسی طرح بناتے جائیں گے. تو ٹیل پہ تبدیلی آتی ہے. ماضی میں تبدیلی کہاں آتی ہے؟ ٹیل پر. یعنی اس کا یہ جو فرنٹ ہے نا، یہاں نہیں ہے، وہاں ویسے کے ویسے ہی. ٹھیک ہے، یہاں تبدیلی کب آئے گی یہ بعد میں بات کریں گے، ابھی ذہن میں رکھ لیں. چلیں جی. اچھا، اب اس کی بول چال اسی طرح، حل فعلا کیا اس نے کیا؟ تو جواب میں ہم کہہ رہے ہیں چلے اچھا کام کیا ہوگا، ہم نعم کہہ رہے ہیں، نعم فعلا. حل فعلو کیا کہیں گے آپ؟ نعم فعلو. اب آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کرے تو میں پوچھتا ہوں آگے کیا کہیں گے. جی سسٹر مسز خالد فرمائیے. حل فعلا نام فعلا، حل فعلو نام فعلو. اب آ گیا
हल फ़अलता, इसमें आपने किया तो मैं कहूँगी मैंने किया है. नाम फ़अलतु. वेरी गुड. हल फ़अलतुम, ये ज्यादा है तो इसलिए कहेंगे नाम फ़अलना. हाँ हमने किया एक्सीलेंट है, हम सिस्टर, सब ने. वेरी गुड. नाम फअलना, और इशारा अपनी तरफ हो जाएगा. ठीक है, इशारे हमने जरूर साथ साथ किया करने हैं, क्योंकि इशारों की मदद से हम ज्यादा सीखते हैं. तो अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं. अब आप ये पूरा सेट ज़हन में रख लें. फ़अला उसने किया, और फतहा उसने खोला. फतहा उसने खोला. फतहा को ज़हन में रख लें. फतहा जैसे फतह होती है ना, तो कुछ खोला जाता है, शहरों के दरवाजे खुलते हैं. फतहा, फातिहा खोलने वाली पहली सूरत का नाम है कुरान के शुरू में. तो फतहा उसने खोला, इससे ज़हन में रख लें. जाअला उसने बनाया. जाअला उसने बनाया. ये तीनों जो है फाल सेट के बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पीछे बनाया है, बिल्कुल उसी तरह बनेंगे, कोई तब्दीली नहीं आएगी. मसलन देखें, पहले जाअला को लेते हैं. जाअला को ज़हन में कैसे रख लें. उसने बनाया. जाली नोट हम कहते हैं ना, ये जालसाजी करना, जाली नोट बनाना. तो ये वैसे इंटरेस्ट के लिए आपको कह रहा हूं. जाअला उसने बनाया, बनाना, जाअला. ठीक है, कुरान में बहुत दफा आता है ये, बिल्कुल शुरू में भी आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जाअल लकुमुल अर्द, कि अल्लाह ने जमीन बनाई तुम्हारे लिए. तो जाअला उसने बनाया, जाअला उसने बनाया. ठीक है, अब देखें हम इसको फाअला के वजन पर रख देते हैं. तो फाअला में था फा आइन लाम. ठीक है, फा आइन लाम था. ये देखें, आइन लाम, और ये आइन लाम ऐसे का ऐसे इधर आया हुआ है जाअला में. तो ये बिल्कुल वही है, सिर्फ एक तब्दीली. यहां फाअला था, यहां बन गया है जाअला. ठीक है, हम भी इसी तरह वो पूरा टेबल बना देंगे, सिर्फ इस छोटी सी तब्दीली के साथ. ठीक हो गया, बाकी कुछ हमें करने की जरूरत ही नहीं है. उसी तरह आवाज निकालेंगे, वही अल्फाज, एक हर्फ की तब्दीली, और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा. तो आइए जरा इसको बनाते हैं. अच्छा, बाय द वे, अगर मैं आप में से किसी को ये चैलेंज दूं कि वो करे खुद, तो कोई करने को तैयार होगा? जी, सिस्टर साइमा कह रही है जी मैं करने को तैयार हूं. करवाइए सिस्टर साइमा, पहले आप चैलेंज लें, फिर मैं आपको दिखाऊंगा. जी, फाअला की तरह ही जाअला का टेबल. जी, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया. एक्सीलेंट सिस्टर, माशाल्लाह. यहाँ तो भी बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं. ये देखे, फाअला का टेबल था ना, हमने फा हटा के जा लगाया है. सेम आवाजें और माना हमें खुद ब खुद आने शुरू हो गए, क्योंकि हमें फाअला से पता चले थे. अब जरा गौर करें कितनी इंटरेस्टिंग बात और कितना आसान है. एक माना हमने जाना, और सारे माना और सारी के सारी उसी वजन के ऊपर हमने अल्फाज बनाने शुरू कर दिए धड़ाधड़. और ये कुरान में कितनी बार आएंगे, सैकड़ों बार. तो मोहम्मद हारून करवाइए जरा आप भी जाला वाला प्रैक्टिस. जी, अनम्यूट करें ना खुद को और करवाइए. कहाँ गए मोहम्मद हारून? चलें, मिसेज आलिया आप करवा दें. हाँ जी. जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया. एक्सीलेंट सिस्टर, बहुत खूब. और सिस्टर फरखंदा नूर आप भी करवाइए. सिस्टर फरखंदा आप करवाइए. अब माइक को अनम्यूट कर लीजिए, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है. अच्छा चलें, सफीउल्लाह आमिर आप करवाइए. चले, हो गया है. सिस्टर फरखंदा करवाइए. सफीउल्लाह करवाइए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. जालू उसने बनाया, जालू जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया. एक्सीलेंट भाई, आप तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस और बड़ी तेज से करवा रहे. वेरी गुड. सो जाअला का टेबल हमारा पूरा बन गया. ठीक है जी, हम इसकी जिस कदर प्रैक्टिस अब करेंगे इंशाल्लाह उतना ही बेहतर हो जाएगा. जितनी हम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे. सारिब से करवा लेते हैं. सारिब, सारी ब्रदर करवाइए.
آپ کروا رہے ہیں سارے، آپ شاید تو حافظ محمد آیان آپ کروا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جعالا اس نے بنایا، جعالو ان سب نے کیا، ان سب نے بنایا، جعلتو آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے کیا، ہم سب نے بنایا. ایکسلنٹ سسٹر، ویری گڈ. ٹھیک ہے سسٹر عصمت سعید آپ کروائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جعل اس نے بنایا، جعالو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. ایکسلنٹ سسٹر، بہت خوب. اور جعلا کے اسی طرح آپ حل جعلا کی بھی عربی حل جعلا، کیا اس نے بنایا؟ نعم جعلا، ہاں اس نے بنایا. حل جعلو، نعم جعلو. حل جعلتا، نعم جعلتو. حل جعلتم، نعم جعلنا. تو الحمدللہ اس کی ہمیں بڑی اچھی سی پریکٹس ہے. بردر ہارون کہہ رہے ہیں ہوسٹ از ناٹ allowing participants to unmute. ایسا نہیں ہے بھی، ہم سب کو الاؤ کر رہے ہیں بردر ہارون، اور سب کو ہم انمیوٹ کرتے ہیں. آپ کو بھی انمیوٹ کیا گیا تھا، بلکہ یہ اوپن کیا ہوا ہے، آپ خود کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. اینی ویز تو فتح کا چلیں آپ کروا دیں اگر بردر ہارون مجھے سنتے ہیں. ہاں فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح فتحتا آپ نے کھولا، فتح میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. ایکسلنٹ. یہ آپ سب کا ہوم ورک ہے، ایک دفعہ غور سے سن لیں. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. تو آئی وش ہمارے پاس اور وقت ہوتا، ہم خوب پریکٹس کرواتے. اتنے لوگ پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آج کے نقطۂ تعلیم کی طرف آتے ہیں کہ حافظے سے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. اور اس حوالے سے بھی ایک حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ایک شخص نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام تو بہت سے ہیں، مجھے کوئی ایک ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو یہ ایک بہت بڑا کلیہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ زبان کے ذریعے سے اونچی آواز میں جب پڑھا جائے گا، کم از کم اتنی اونچی کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے، تو آپ وسوسوں سے دور رہیں گے، توجہ اس طرف رہے گی. ورنہ کیا ہوتا ہے جب جو خاموش ذکر کیا جاتا ہے نا، جو صرف سوچوں میں، اس میں اکثر شیطان آپ کو بھٹکا کے کہیں اور لے جاتا ہے. ذرا سی کوئی چیز نظر آئی تو آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے. تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ذکر زبان سے اتنی اونچی کرنا ہے کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑی. ٹھیک ہے؟ ورنہ کیا ہوتا ہے وہ ایسی تصور کریں نا، کوئی چیز نظر آئے گی کوئی اچھی، کوئی آپ فوری اس کی طرف چلے جائیں گے اور کہیں گے واو یہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے. نہیں، ذکر اصل میں کان فوری جب آپ یوں کریں گے اور آپ کی آواز رکے گی تو کان سگنل بھیجے گا کہ بھی آپ رک گئے ہیں، تو آپ کو پھر یاد آ جائے گا کہ نہیں میں تو تلاوت کر رہا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دماغ بھی نہیں تھکتا، زبان بھی نہیں تھکتی. لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں نا. تو کیوں نہ ہم زبان سے اللہ کا ذکر کریں اور اس کو اس سے تر رکھیں. تو اپنے حافظے سے چلتے پھرتے گھر میں باہر جہاں وقت ملے کوشش کیجئے قرآن کی تلاوت کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے. جو سیکھ رہے ہیں اس کو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ اچھا یاد ہوگا. اب یہ ٹیبل ہی ہیں، خاص طور پہ اگر آپ کرتے رہیں کہیں بھی تو انشاءاللہ اس سے معنی بھی آئیں گے، قرآن بھی سیکھیں گے. الحمدللہ آج کا ہم نے سبق مکمل کیا. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو پھر ایک دفعہ دعوت ہے کہ ٹیچر بنیے. ٹیچر بن کے دوسروں کو بتانے سے آپ خود اچھا سیکھ پائیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.